کیا امکانات ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت پیس امن جو ہے اس کے لیے پاکستان کی کوششیں ارشد ملک صاحب نے بتایا، پوری دنیا اس کو رپورٹ کری اور پاکستان بہت سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے، امن کے لیے بھی۔ تو کیا اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں؟ کن شرائط کے اوپر جو ہے وہ ایران پیس کی طرف جا سکتا ہے؟ یعنی ایران پہ تو ظاہر ہے کہ حملہ ہوا ہے لیکن پھر بھی امن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اس دو سوال ہے اس میں۔ ایک، پاکستان ایران کے لیے ابھی موسٹ فیورٹ نیشن کا ایک سمبل ہے۔ مطلب پاکستان سے زیادہ عزیز سپریم لیڈر کے پاس، ایرانی گورنمنٹ کے پاس اور ایرانی عوام کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور یو اے ای کا جو تجارتی معاہدے ہیں، اگر آپ سالوں کے ریکارڈ چیک کریں، ایک ایوریج نکالیں تو سال میں $45 بلین ایران یو اے ای کو استعمال کرتے ہوئے بزنس کر رہا تھا آف شور کمپنیز کی تھرو ڈیفرنٹ اور بھی جو ان کے بزنس ٹرانزیکشنز تھے۔ اب اس جنگ کے بعد یو اے ای اب ایرانی کاروبار اس میں نہیں ہوگا، آف شور کمپنیز وہ بند کرے گا ایران، وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوگا۔ اس ویکیوم کو اگر پاکستان سیریس لیتا ہے اور یو اے ای کی جگہ کراچی کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ ایران کراچی کو یوز کریں اس کے بعد یو اے ای کی جگہ۔ اب عمان بھی اس کے اوپر بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان اس کو سیریس لے لیں تو آپ یہ $10-12 بلین بھول جائیں، یہ سال میں $45 بلین آپ کے پاس ایسٹس آ سکتے ہیں اور آپ کا تجارتی جو ایکسپوننشلی گروتھ آپ کے سامنے ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس لمحے سے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری جو پیس کی بات، آپ کیجئے بات۔ جی، پیس کی جو بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایران 2 دفعہ امریکہ کو آزما چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمال خرازی صاحب کی ایسیسینیشن، لاریجانی صاحب کی ایسیسینیشن اور ایک کر کے سیزن ڈپلومیٹس کی ایسیسینیشن کے بعد ایران کو تقریباً یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل پیس نیگوسیشن کو آگے بڑھانے نہیں بھی دے گا، اور یہ اگر آگے بڑھتے بھی ہے تو صرف اور صرف اپنے لیے ٹائم خرید کے اس کے بعد دوبارہ یہ اٹیک کریں گے۔ اس لیے ایران اس بار میرا خیال ہے جب تک مین 3 شرائط جو ہے، جس میں کمپنسیٹ کرنا، جس میں اپنے جو ریجن کے اندر اچھا ٹائم بائی ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے؟ جی، میرے خیال میں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یہ ٹائم بائی کر رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ان کے جو کمنٹیٹرز ہیں یا انالسٹ ہیں، جو ٹینا براؤن صاحبہ ہیں، پروفیسر جان میشرر ہے، جیفری صاحب ہیں، ان کی کنسسٹنٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے، امریکہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر اس طرح کی ناشائستہ باتیں جو پہلے نیٹو سے شروع ہوئیں، اپنے الائز سے شروع ہوئیں اور اب اپنے دشمن کے خلاف، سو کال دشمن کے خلاف کریں، تو آپ وہ جو صلح کے راستے ہیں اس کو محدود کرتے چلے جائیں۔ مسدود بھی۔ اب ان حالات میں جب اعتماد نہیں رہے گا، جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جو اہداف تھے وہ آپ نہیں اچیو کر پا رہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان اہداف کو جو نہیں بان رہے۔ اب بات میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ایران بڑی انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنی ڈیل کو کرے گا، ہماری کوشش تو پوری ہے، اس لیے کہ اگر اس نے کہیں پہ ان کو لوپ ہول دیا، جس طرح جون سے لے کے ابھی تک انہوں نے، تو یہ امریکہ اس کے اوپر ایک اور وار بھی کر سکتا ہے۔ اب جو اس وقت سب سے بڑا کنسرن فیٹ آن گراؤنڈ یا بوٹس آن گراؤنڈ کا ہے، اصفہان کے واقعے کے بعد ایک مینیفیسٹیشن یہ آ رہی ہے کہ یہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، نہ تو تم یورینیم نکال سکو گے، نہ خار پہ قبضہ کر سکو گے، اور تہران کو تو ویسے ہی رول آؤٹ کر دیں کہ رجیم چینج کرنے کے لیے اگر وہ اتنی دور سے آنا چاہتے ہوں۔ تو میرے خیال میں ایران جا کے آبنائے ہرمز ہے جس ایک رہ جاتی ہے، لیکن آپ آبنائے ہرمز کی جو ہومز کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ایرانیوں نے کی ہوئی ہے، اس کو بھی اگر آپ ڈیپ اسٹڈی کریں۔ اب یہ بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ایران کے اوپر جو جنگ ہے، ظاہر ہے کہ 5 ہفتے گزر چکے، یہ 6واں ہفتہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی اعلان ہونا باقی ہے۔ کتنا سروائیو کرے گا ایران؟ سسٹین کرنے کا سب سے بڑا سوال ہے اس وقت۔ 38 ڈیز آلریڈی گزر چکے ہیں اور ایران نے سسٹین کیا ہے۔ 2 خوفناک انہوں نے آپریشن کرنے کی کوشش کی، ایک اصفہان کے اندر اپنے فل فورس لے کے آ گئے ہوائی فورس کو،
اور اس میں ان کو تقریباً $500 ملین کا خسارہ ہوا اور کسی کامیابی کے بغیر یہ واپس چلے گئے. میرے اطلاعات کے مطابق آج صبح انہوں نے چابہار پورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اپنے جو ایمبیشس اسالٹ شپ LHA-7 جس پر 5,000 سے زائد میرینز موجود ہے تقریباً 250 کلومیٹر ایران کے آئی لینڈ کے اوپر نزدیک ہونے کی کوشش کی، جو کہ 3-4 میزائل داغے گئے اس کی طرف اور وہ ابھی جنوبی بحر ہند کی طرف پیچھے ہٹا، مطلب پیچھے ہٹ کے ابھی ادھر ہے. تو ایک انہوں نے یہ جو بحری جہاز ہے اور ہوائی جہاز دونوں کے آپریشن کو ٹیسٹ کیا اور ان کو پتہ لگا کہ ایران کی جو جغرافی اور سرزمین ہے وہ کتنا ہالی ووڈ موویز سے ڈیفرنٹ ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے، اور ایران کی میں جو ایک مہم چل رہا ہے جان فدا.ir کے نام سے، اس میں ابھی تک 12.5 ملین لوگوں نے اپنے نام دیے کہ ہمیں ایز اے ہیومن کیپٹل آپ سمجھے اور ہمیں استعمال کریں اس جنگ میں، ہمیں اجازت دے کہ ہم لڑے دشمن کے ساتھ. تو اگر یہ اپنے ایک جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایک پائلٹ کے لیے $400 ملین ابھی تک خسارہ برداشت کر چکے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گراؤنڈ انویژن کے بعد ان کو کتنے اور خسارے دینے پڑیں گے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ یہ بے وقوفی کر لے گا اور یہ گراؤنڈ انویژن کی طرف ہی بڑھیں گے. ایران کے پاس آپ یہ یاد رکھیں ایرانی قوم آخری قطرے خون تک لڑیں گے اور میرا خیال ہے یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو جہنم آف ہرمز میں تبدیل کریں گے. اچھا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ارشد صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ سسٹین کرنے کی بات اب تک تو کر رہے ہیں، آف کورس 38 دن ہو گئے یا 6 ہفتے ہونے والے، تو آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے؟ پہلے وہ آنکھ جھپکنے والی بات ہے، کون پہلے شکست تسلیم کرے؟ پہلے میرے خیال ہے ہمیں باقری صاحب کے تھرو اپنا میسیج دینا چاہیے کہ ہم ایز اے پاکستانی قوم ایران کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی جو جد و جہد ہے اور ان کی جو ریزیلینس ہے اس سے وی آر ڈیپلی امپریسڈ اینڈ وی آر آف کورس پریئنگ آلسو اینڈ آور گورنمنٹ از ڈوئنگ واٹ ایور دے کین ڈو. جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کا، آپ نے ان سے پوچھا نارتھ کوریا کا یا چائنا کا یا رشیا کا، میرے خیال میں ایران نے جو پچھلے عرصے میں کئی ایک آدھ دہائی میں یہی کوشش کی کہ اپنے آرسنل کو مضبوط کیا جائے، اور خاص طور پہ جو پچھلے جون پہ اٹیک کیا تھا اور خاص طور پہ جب باراک اوباما والا ایگریمنٹ کینسل کیا ٹرمپ نے آ کے، اس کے بعد سے میرے خیال میں انہوں نے جو فوکس کیا ہے وہ اپنی آرسنل جو تھی مسائل ڈرونز والی، اس کو بہت اسٹرینتھن کیا. اب ان کی ٹارگٹنگ اسٹریٹجی کریں تو جس طرح یوٹیلائزیشن ہوئی ہے، میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس وافر مقدار میں مسائل موجود ہیں، وافر مقدار میں ڈرونز موجود ہیں، سسٹینیبل ہیں. دیکھیں انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ وی آر ویٹنگ فار یو ٹو انویڈ اس، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے پاورز یا برجز کو آپ نشانہ بنائیں گے تو ہم معاشی بدحالی اس خطے کے تک بھی نہیں محدود کریں گے بلکہ اس کو اسرائیل تک لے کے جائیں گے، اور وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں گلف کنٹریز جو ہیں 10 سے 12 سال پیچھے جا چکے ہیں، اور ابھی جو کل کی جو نیوز آپ نے سنی ہوں گی کہ انہوں نے جو بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کو سکسیسفلی ٹارگٹ کیا. تو میرے خیال میں وہ سسٹین بھی کریں گے، اور ان کی جو پریسیژن ہے ٹیکنالوجی کی وہ بھی امپروو ہوئی ہے، اور اس کی مدد سے وہ امریکہ کو ضرور. یہی وجہ ہے کہ امریکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز کے اوپر، لائبریریز کے اوپر، کالجز کے اوپر وہاں پہ حملے کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اب سننے کو میں آ رہا ہے کہ ایک جو ٹیکنالوجی ہے میزائل کی ان کے پاس، وہ تو نارتھ کوریا یا اس طرح کی، ظاہر ہے آفیشلی تو کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، کیا واقعی اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ دور تک مار گرائیں؟ اور بالکل ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی انہوں نے ویریس سورسز سے اکٹھی کی ہے، نہ صرف یہ ایک ہوتا ہے کہ صرف مسائل ہونا، لیکن اس کے اندر جو جدت لائے ہیں، جو وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کے جو ٹرمینل فیز کے اندر جو ابھی آپ دیکھتی ہیں، جو ٹی وی پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے اندر سے کئی وار ہیڈز نکلتے ہیں. ون سیکنڈ، وہ بڑے پرسیژن کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، آپٹکس کیمرہ ان کے اندر لگتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے ایران کے پاس تو خود نہیں تھی. Either they have reverse engineering it or they have taken it from these countries which are famous. میں تو فیمس کہوں گا کیونکہ انہیں فیمس نٹوریس اس لیے نہیں کہوں گا کہ نٹوریس تو اب اس ملک کو کہنا چاہیے، اس صہیونی طاقت کو کہنا چاہیے جنہوں نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیری. بالکل ایسے ہی ہے.